أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. ترجمہ سننے آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 101 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، اس سب کے بعد بھی ان کے پیٹھ پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی لوگ ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھائے رکھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور ہم نے کہا کہ پکڑو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اس کو جو ہم نے نازل ہم نے تم کو دیا ہے، اور جو کچھ ہم کہیں اس کو خود سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار کی وجہ سے بچھڑے کو معبود بنانا ان کے دلوں کے اندر اتار دیا گیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو کتنا برا ہے تمہارا وہ ایمان جو تم کو اس ایسے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کے علاوہ تمہارے لیے ہی خاص ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو کرتوت جو انہوں نے کرتوت کیے تھے اس کی بنا پر وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ دیکھو گے، آپ پاؤ گے ان کو کہ وہ دوسرے انسانوں سے زیادہ زندہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال زندہ رہے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، ان کی عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، آپ کہہ دیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے قرآن کو نازل کرتے ہیں، جو تصدیق کرتا ہے جو اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، اور خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کے پاس واضح نشانیاں بھیجیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، تو اس کا انکار نہیں کر سکتے مگر نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور یہ کیا بات ہے کہ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا تو ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت اس عہد کی خلاف ورزی کرتی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس ایک رسول اللہ کی جانب سے آئے جو اس بات کی تصدیق کرتے تھے، مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جو اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ جو ان کے پاس کتاب ہے وہ سچی ہے۔ تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے، ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پس پشت اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہ وہی سارے مضامین چل رہے ہیں جو بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا کر کہ دیکھو ہم نے ایک رسول تمہارے پاس بھیجا
جو واضح نشانیاں لے کر آیا توحید و رسالت کی، آخرت کی، اللہ کو ایک ماننے کی، اس سب کے باوجود تم نے کیا کیا کہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا جو تمہارے ہی ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ کہیں آسمان سے آیا ہو یا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پہاڑ سے نکالا ہو۔ وہ مخلوق ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق تو وہ ہے جس کو نہ کسی نے بنایا ہو نہ کسی نے جنا ہو، بلکہ وہ تو خود اپنے آپ میں واحد ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، وہ ہے عبادت کے لائق۔ تو یہ ساری نشانیاں تمہارے اوپر واضح کر دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کتنے سارے معجزات لے کر آئے کہ دریا کے اندر راستہ نکال دیا گیا ہے، تمہیں منہ اور سلوہ دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا گیا بطور معجزے کے، جس کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں جو جادوگر تھے وہ ایمان لے کر آ گئے۔ تم کیسی قوم ہو ان کی کہ تم ان کے اوپر اس سب کے باوجود ایمان نہیں لاتے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، یعنی تم ایمان نہیں لاتے، ظلم کرتے ہو۔ ظلم کہتے ہیں، ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلی، یعنی جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ تو عبادت کی جگہ، عبادت کی چیز، عبادت کی لائق کون سی چیز تھی؟ اللہ کی ذات کی، تم نے اس عبادت کو اللہ کی ذات کے اوپر نہ رکھتے ہوئے ایک بچڑے کے اوپر رکھ دیا، تو تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نافرمانی نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، تم نے اس کا اقرار کیا، پھر تم نے اس کی نافرمانی کی، تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کو لٹکا دیا کہ اب تو مانو بات۔ جب طور کو دیکھا تو پھر جھک گئے، سجدے میں گر گئے، اور بعض لوگ تو ایمان لے کر آئے، بعض لوگ نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان نہ لانے والوں کو قتل کروا دیا ایمان لانے والوں سے، ایمان لانے والوں کے ذریعے سے۔ جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے رشتہ دار، چاہے وہ ان کا سگا بھائی ہو، بھتیجا ہو، کوئی بھی ہو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کروا دیا، حکم دیا کہ ایسا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو مارو۔ تو جب وہ پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکایا تو تم سے کہا کہ مانو، اور جو تم سے کہا جا رہا ہے اس کو سنو بھی، تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا سمعنا، تھوڑی دیر کے لیے تو کہنے لگے ہاں ہم نے سن لیا، پھر کہا وعصینا، کہ ہم تو انکار کرتے ہیں۔ اور یہ انکار کی وجہ کیا بنی؟ وجہ بنی بچڑے کی محبت جو ان کے دل کے اندر پلا دی گئی، کہ جب وہاں سے میدان طی سے اور وہ ساری چیزوں سے فارغ ہو کے جب اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے تو ایک قوم کو دیکھا ان بنی اسرائیل نے کہ وہ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز بنا دو کہ ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ تو وہ محبت وہاں سے ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی چیز ہو جو ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کی عبادت کریں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اب تم یہ دعویٰ کرنا ہے کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، تم ہی ایمان والے ہو، تم ہی مسلمان ہو، تمہارے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا، یہ دعویٰ ہے تمہارا۔ تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو بڑا برا دعویٰ ہے، بڑا برا ایمان ہے تمہارا۔ اگر تمہارا ایمان اس طرح کا ہے تو بڑا برا ایمان ہے جو تمہیں ایسے کاموں کا حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کی عبادت کرو۔ اور اگر واقعی تم ایمان والے ہو اور ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور جنت کو اپنے لیے مستحق سمجھتے ہو کہ جنت صرف تمہارے حق میں ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، لن يدخل الجنت الا، اس طرح کی آیت ہے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ جس میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے، اور کس بنیاد پر؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اس بنیاد پر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں بنی اسرائیل کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم میں کون داخل کرائے گا، ہمیں کون بھیجے گا جہنم کے اندر؟
جبکہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد تو مرتے ہی جنت میں چلے گئے تھے۔ ہاں ہم لوگوں سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تھوڑے دن ہم جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن تھوڑے دن کے بعد جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے جنت میں جانے کا اور جنت تمہارے لیے حقیقی ہے، تو تمہاری دنیا کی زندگی اور جنت کے بیچ میں آڑ کیا چیز ہے؟ کیوں صاحب کیا چیز ہے؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں آڑ کیا چیز ہے؟ موت۔ جب موت آئے گی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فتمنوا الموت، موت کی تمنا تو کرو ذرا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور پیشین گوئی کے یہ فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ جو کرتوت انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج دیے ہیں نا، جو کام کیے انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم جہنم میں جائیں گے۔ ہم تو جھوٹ موٹ کہتے ہیں مسلمانوں سے، کہہ رہے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے اور ہم ہی جنت والے ہیں۔ اب ایک سوال یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر آتا ہے کہ صاحب مسلمان بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کہتے نہیں کہتے؟ تو دونوں کی بات ایک جیسی ہوئی نہیں ہوئی؟ اب فرق کیا ہے دونوں کی بات میں؟ دونوں کی بات میں فرق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا دعویٰ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس دعوے کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا دعویٰ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم چہیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ نے اگر قبول کر لیے تو اس کے بدولت اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، اور اگر نہیں کیے تو ہم جہنم میں، تھوڑے دن ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا جتنے دن ہم نے گناہ کیے۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نہیں، بلکہ وہ ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں۔ ایمان کس چیز کے درمیان ہے؟ ایمان ڈر اور امید، یہ دو چیزیں ایمان کو جو ہے آگے بڑھاتی ہیں، ڈر اور امید، ڈرتے رہنا اور امید رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، تو کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا، اور کہہ دیا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا، تو کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میں نہ ہوں۔ تو امید اور خوف، ان دونوں کے درمیان ایمان پروان چڑھتا ہے۔ تو مسلمانوں کا ایمان جو ہے ان کے قول اور مسلمانوں کے قول میں یہ فرق ہے کہ مسلمان اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ ان کی تو تمنا یہ ہوگی، آپ ان کو دیکھو کہ ان کی تمنا یہ ہوگی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1000 سال جئیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو برے کام انہوں نے کیے ہیں، اگر موت آ گئی تو ان کو سزا ملے گی، اور اگر موت نہیں آئی تو وہ تھوڑے دن عیش آرام کے اندر دنیا میں گزارتے رہیں گے۔ اور ان کی زندہ رہنے کی تمنا تو مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ مشرکین کا تو عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ ہے دنیا ہے، اس کے بعد مر گئے تو دوبارہ زندہ نہیں ہونا، مشرکین کا تو عقیدہ یہ ہے۔ تو ان کو چاہیے مشرکین کو کہ وہ تمنائیں کریں کہ ہم یہاں زیادہ رہیں، کیونکہ ان کے لیے تو دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ لیکن وہ لوگ اس طرح کی تمنا نہیں کر رہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت جہنم ہے، وہ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہو جائے۔ تو سن لو کہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، کہ اگر ہم نے تمہاری عمر کو بڑھا بھی دیا تب بھی وہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگی اور عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کیا آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، جبرائیل سے دشمنی کیوں تھی ان کو، یہودیوں کو؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے اوپر قرآن نازل کرتے ہیں۔ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کے اوپر جو
بستی کو پلٹا ہے اور کوہ طور کو سر پہ لا کے کھڑا کیا، اور دوسرے جو عذابات دیے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اس لیے ہمارے دشمن ہیں۔ ہاں اگر میکائیل لے کر آئیں تو ٹھیک ہے، ہم قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل کے اوپر قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن کہاں اترا؟ اللہ کے نبی کے دل پہ اترا۔ کسی بھی چیز کے نازل ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نازل ہو زبان پر، پھر زبان سے کان، کان سے دل میں پہنچے۔ دوسرا طریقہ ہے ڈائریکٹ دل میں پہنچے، پھر زبان پہ آئے، پھر کان پہ آئے۔ تو یہ طریقہ اللہ والوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ کوئی بات دل میں ڈالی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے دل پر قرآن کو اتارا تھا، اسی لیے فرمایا تھا لا تحرک لسانک، کہ آپ جب قرآن آپ کے اوپر نازل کیا جاتا ہے تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ مت کریے، اس ڈر سے کہ آپ بھول جائیں گے اگر اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ نہیں، جب قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کو یاد بھی ہم کرائیں گے، یاد کرانے کی ذمہ داری بھی ہماری۔ اس لیے وہ قرآن دل پر اترتا تھا اور دل سے زبان پر، زبان سے کانوں پر آتا تھا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ وغیرہ، سب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ساری کتابیں سچی تھیں، اور ان کتابوں کے اندر جو نبی کے برحق ہونے کی، نبی کے سچا ہونے کی، آخری نبی کی جو نشانیاں بیان کی تھیں وہ ساری نشانیاں اس کے اندر سچی ہیں۔ اور تم جانتے ہو اس بات کو کہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں تورات کے اندر آخری نبی کی، وہ یہی آخری نبی ہیں۔ ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تجارتی سفر پر، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی، ساتھ لے گئے۔ تو جب ایک مقام پر پہنچے تو ایک یہودی عالم نے ان کے چچا کو بلا کر پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ان کا بھتیجا ہے۔ تو یہودی عالم نے کہا، راہب نے کہا کہ اس کو واپس یہیں سے لے جاؤ اپنے شہر، ورنہ آگے یہودی اس بچے کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری نشانیاں جو آخری نبی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو سب جانتے تھے یہودی، اور یہ ساری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ جتنی آیتیں ابھی بیان کی گئیں یہ ساری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، اور خاص کر جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک دو نشانیاں نہیں، بہت ساری نشانیاں نازل کی ہیں، بہت ساری نشانیاں اتاری ہیں، جن نشانیوں کے ذریعے یہ یہودی آپ کو پہچان لیں، اور پہچانتے ہیں، صرف اپنے بغض اور اپنے تکبر اور گھمنڈ کے اندر انکار کرتے ہیں آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کریں گے، یعنی اس کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے جن کے دلوں کے اندر عداوت، دشمنی، بغض ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا بات ہے کہ جب بھی کوئی عہد لیا جاتا تو ان میں سے ایک فریق اس عہد کی خلاف ورزی کرتا، جب بھی کوئی عہد لیا جاتا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے اس بات کو، ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک رسول آئے، مصدق لما معهم، جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ایسا ہے کہ جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ کی جانب سے جو اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات وہ سچی ہے، اس میں جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ سچی ہیں، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے، ایک جماعت نے انکار کر دیا، کس کا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا، یعنی قرآن کا انکار کر دیا۔ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور اس کو اس طرح پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جیسے کہ کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ تو یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں سنائی گئی ہیں۔ اس سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر اور اپنے اعمال پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے،
ہمیں کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کو، کسی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کو، اور کسی کے خوف سے، کسی کے لالچ میں آ کر اور کسی کے خوف سے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.